معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جی، تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے فضائل دعا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سے عاجز نہ ہو، کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تبارک و تعالی سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے۔ قرآن مجید میں اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی ہی کو پکارنا چاہیے اور ہر چیز کو اسی سے مانگنا چاہیے۔ پھر بھی بہت سے ناواقف مسلمان مصیبت میں اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں اور قرآن و حدیث کی دعاؤں سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی دعاؤں میں جو تاثیر ہے وہ اور دعاؤں میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو ہر دعا میں عقیدے کی درستگی موجود ہے، کیونکہ بغیر اس کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ قرآنی دعائیں خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو تعلیم فرمائی، جن کی برکت سے ان کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوئیں، کیونکہ دوسرے انسانوں کی طرح وہ بھی انسان ہی تھے۔ جو دوسرے انسانوں کو ضرورتیں پیش آتی ہیں ان کو بھی آیا کرتی تھیں۔ وہ جب بھی بیمار ہوتے تھے تو صحت اللہ تبارک و تعالی ہی سے چاہتے تھے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ لوگ ستاتے تو ان سے نجات کے لیے دربار خداوندی میں دستے بدعا ہوتے، رب نجنی من القوم الظالمین، ترجمہ، اے رب بچا لے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں القاء کیا کہ تم یہ دعا پڑھو، ہم تمہاری لغزش معاف کر دیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما کر عفو و کرم سے مشرف فرمایا
حضرت یونس علیہ السلام نے تکلیف و مصیبت میں یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، میں تھا گناہگاروں میں سے۔ اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا اور مچھلی کی پیٹ سے نجات ملی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔